السلام علیکم۔ دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹے کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ وہ اس دن آفس سے جلدی گھر آ گئی۔ آج آفس میں کام نسبتاً کم تھا، کچھ اس کی طبیعت بھی ناساز تھی۔ وہ اپنے کرائے کے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ عرصہ ہوا خالق کے حقیقی سے جا ملے تھے۔ شادی اس نے کی نہیں، جس کے نتیجے میں تنہائی نے اس کو آ لیا۔ تنہائی دور کرنے اور روزی روٹی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اس نے نوکری کر لی۔ یوں اس کا وقت بھی اچھا کٹ جاتا اور زندگی کا بوجھ اٹھانا بھی آسان ہو گیا۔ شام کو وہ نہا کر اپنی کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی تو اس کی نظر ساتھ والے گھر کی چھت پر پڑی۔ ارے، لگتا ہے یہاں کوئی رہنے کے لیے آ ہی گیا، اس نے خوشگوار حیرت کے ساتھ بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ساتھ والے گھر کی چھت پر چند کپڑے دھو کر سوکھنے کے لیے ڈالے گئے تھے، ساتھ ہی ایک ٹیڈی بیئر بھی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور دیکھتی یا سوچتی، اس کے موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ پاس پڑی ٹیبل کی طرف بڑھی جہاں اس کا سیل فون رکھا تھا۔ اس نے اسکرین پر جگمگاتے نام کو دیکھا اور کال ریسیو کی۔ تم نے گھر پہنچ کر مجھے فون نہیں کیا؟ دوسری طرف رافیہ تھی، اس کی سہیلی، جو اس کے رابطہ نہ کرنے پر خفا ہو رہی تھی۔ اوہ معذرت یار، میں بھول گئی تھی، تمہیں تو پتا ہے طبیعت ناساز ہے، لہٰذا آتے ہی سو گئی۔ کچھ دیر پہلے اٹھی تو نہانے چلی گئی، اس نے رافیہ کو وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا بھلکڑ پن تو نہ جانے کب جائے گا۔ حوریہ کی بچی، یہ بتاؤ کل آفس آ رہی ہو؟ رافیہ نے پوچھا۔ یہ تو بڑی سوچنے والی بات ہے، پوچھ لی تم نے؟ حوریہ نے دماغ پر زور دے کر مصنوعی طریقے سے سوچتے ہوئے کہا۔ بکو نہیں، سیدھی طرح بتاؤ۔ رافیہ نے اس کی ڈرامے بازی پر اس کو جھڑکا۔ اچھا سنو، 2 دن تو نہیں آنا میں نے، حوریہ نے رافیہ کو بتایا۔ چل ٹھیک ہے، میں فون رکھتی ہوں، ملتے ہیں تمہاری بریک کے بعد، رافیہ نے ہنستے ہوئے کہا تو حوریہ نے بھی اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اس کو خدا حافظ بول کر کال کاٹ دی اور موبائل چارجنگ پر لگا کر خود گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ اور اگلے دن بھی جب اس کی نظر پڑوس کی چھت کی طرف گئی تو وہاں زندگی کے آثار دیکھ کر اس کو اچھا محسوس ہوا۔ پڑوس کی چھت پر اس نے کئی بار ایک بچی کو دیکھا جو ایک جگہ بیٹھی اس ٹیڈی بیئر سے کھیل رہی ہوتی تھی۔ حوریہ کی اور اس چھوٹی بچی کی نظر جب بھی ملتی تو حوریہ ایک نرم مسکراہٹ اچھال کر ہاتھ ہلا کر اس کو ہیلو کہتی، جواباً وہ بچی بھی مسکرا دیتی۔ یوں ان دونوں میں ایک مسکراہٹ کا بہت ہی لطیف سا رشتہ قائم ہو گیا۔ حوریہ اکثر سوچتی کہ فرصت کے لمحات میں نئے پڑوسیوں سے ملنے جائے اور اس بچی سے بھی مل کر آئے، لیکن مصروفیت اور وقت کی کمی کی وجہ سے حوریہ وہاں نہ جاتی، صرف سوچ کر رہ جاتی۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ دور کہیں یکلخت بہت سارے کتے بھونکنے لگے۔ ان کے بھونکنے کا انداز بہت عجیب اور خوفزدہ کر دیتا۔ وہ نارمل انداز میں نہیں بھونک رہے تھے، بلکہ یوں لگ رہا تھا کہ آواز ان کے حلق سے بہت اذیت کے ساتھ نکل رہی ہو۔ حوریہ نے کتاب بند کی اور فوراً اس جگہ سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ اس نے ایک نظر کھڑکی کی طرف دیکھا جو کھلی ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی بند کرنے کے لیے بڑھی۔ وہ کھڑکی بند کر کے مڑ ہی رہی تھی کہ اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اس نے ایک دم سے کھڑکی کھولی اور پڑوس کی چھت پر دیکھا۔ وہاں اندھیرا تھا، لیکن اندھیرے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں نے ایک ہیولا دیکھا جو قد میں چھوٹا تھا اور چھت پر ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ اس کو فوراً اس ننھی بچی کا خیال آیا۔ وہ بھاگ کر اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا لائی اور اس کی ٹارچ آن کر کے اس نے اس ہیولے کی طرف روشنی پھینکی۔ موبائل ٹارچ کی کمزور سی روشنی پڑوس کی چھت کے منظر کو پوری طرح نمایاں تو نہ کر سکی، لیکن پھر بھی اس نے حوریہ کو یہ دکھایا کہ وہ ہیولا اسی 5 سال کی بچی کا تھا جسے روز شام کو وہ چھت پر کھیلتے دیکھتی تھی۔ وہ بچی چھت پر چھوٹے چھوٹے قدموں سے ادھر ادھر چلتی ہوئی پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ حوریہ کو بہت حیرت ہوئی، اتنی چھوٹی بچی رات کے اس پہر چھت پر اکیلی کیا کر رہی ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ جب اس سے رہا نہ گیا تو اس نے بچی کو آواز دی، سنو، ارے سنو بیٹا، آپ اس وقت چھت پر کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز سن کر بچی نے میکان کے انداز میں سر گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ اندھیرے میں اس کے خد و خال واضح نہیں تھے۔
حوریہ نے دیکھا وہ لڑکی اس کی آواز سن کر اس کی طرف آنے لگی۔ وہ پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہی تھی۔ اس کے اٹھنے میں ہر ایک قدم کے ساتھ ایک چھنکار سی فضا کا سینہ چیر دیتی۔ ایک حد تک آگے آ کر وہ لڑکی رک گئی۔ اب وہ موبائل ٹارچ کی رینج میں تھی۔ حوریہ نے دیکھا اس کے پیروں سے کوئی چیز لپٹی تھی۔ اس نے روشنی اس کے پیروں پر ڈالی تو یہ دیکھ کر وہ دھک سے رہ گئی۔ اس بچی کے ننھے ننھے پیر ایک زنجیر سے بندھے تھے۔ جب بچی اس زنجیر کو گھسیٹ کر چلتی تو فضا زنجیر کے شور سے گونج اٹھتی۔ ایک معصوم بچی کو اس حال میں دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ اس کا ہاتھ کانپا اور موبائل کی ٹارچ آف ہو گئی۔ اس نے چند سیکنڈ میں موبائل کی ٹارچ دوبارہ آن کر کے اسی سمت روشنی ڈالی تو یہ دیکھ کر اس کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ وہ بچی اب وہاں نہیں تھی۔ حوریہ نے ساری چھت کو موبائل کی روشنی میں چیک کر لیا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ساری چھت خالی پڑی تھی سوائے اس ٹیڈی بیئر کے جو ایک طرف الٹا پڑا تھا۔ حوریہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہوئی کھڑکی سے ہٹ گئی۔ اس نے سب واقع ہونے والے منظر کو اپنا وہم جان کر سر جھٹکا اور کمرے کی ٹیوب لائٹ آف کر کے 0 پاور کا بلب جلا دیا۔ ابھی وہ لائٹ آف کر کے بیڈ تک آئی ہی تھی کہ اسے ایک بے نام سا خوف محسوس ہوا تو اس نے جلدی سے لائٹ دوبارہ آن کر دی۔ خود بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے میں چھائی خاموشی ایک بار پھر ٹوٹی۔ ایک بار پھر کتوں اور جھینگروں کی ملی جلی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں قدرے دھیمی تھیں، گویا کہیں دور سے آ رہی ہوں۔ اس کے کان پوری طرح آواز کی طرف متوجہ تھے۔ اس نے اپنے جسم کو سمیٹ کر یوں اکڑا لیا جیسے وہ اونچا سانس بھی لے گی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ ابھی وہ اپنے خوف کو کوئی معقول وجہ دینے کا سوچ رہی تھی کہ یکایک کتوں کے بھونکنے کی آواز اتنی تیز اور اونچی ہو گئی جیسے وہ اس کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر بھونک رہے ہوں۔ خوف کی اسی ملی جلی فضا میں جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تب وہ آفس کے لیے بہت زیادہ لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ ٹائم دیکھ کر اس نے کھڑکی کھول کر ساتھ والی چھت پر جھانکا۔ چھت خالی تھی۔ جو ٹیڈی بیئر اس نے رات کو وہاں دیکھا تھا اب وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے کھڑکی بند کی، ایک بار پھر کلائی پر بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھا اور جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ اسے آفس پہنچنے کی جلدی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ اب وہ دروازہ کھلنے کی منتظر تھی۔ جتنی دیر میں دروازہ کھلا اس عرصے میں اس نے بہت بار اپنے اس گھر میں یوں ہی چلے آنے کے بارے میں بہت بار سوچا۔ آفس میں بھی سارا دن وہ رات کو رونما ہونے والے عجیب و غریب واقعے اور اس بچی کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ آفس سے پکا ارادہ کر کے آئی تھی کہ نئے پڑوسیوں سے ضرور ملے گی، اسی لیے وہ آفس سے سیدھی انہی کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ تیسری دستک پر دروازہ کھل گیا۔ اندر سے ایک بہت خوبصورت سی نازک اندام لڑکی نے پوچھا، جی فرمائیے، میرا نام حوریہ ہے اور میں آپ کے ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کروا کر اپنے گھر کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس لڑکی نے حوریہ کے بازو کے تعاقب میں دیکھا، پھر بولی، جی فرمائیے، اندر تشریف لائیے۔ یہ کہہ کر لڑکی نے ایک طرف ہٹ کر اسے گھر میں داخل ہونے کے لیے راستہ دیا۔ حوریہ اس کے پیچھے گھر میں داخل ہوئی۔ لڑکی نے اس کو ڈرائنگ روم میں ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود کسی اندرونی دروازے میں داخل ہو گئی۔ حوریہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی ڈرائنگ روم کا جائزہ لینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکی ڈرائنگ روم میں واپس آئی تو اس بار وہ اکیلی نہ تھی، اس کے ساتھ ایک بہت ہینڈسم لمبا چوڑا مرد بھی تھا۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ وہ لڑکی پھر اندر کہیں غائب ہو گئی۔ اس مرد نے اپنا تعارف کروایا، میرا نام حماد ہے اور یہ میری وائف نادیہ ہے، ہم کچھ دن ہی ہوئے یہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ حماد نے مسکراتے ہوئے کہا تو حوریہ کے ذہن میں پہلا خیال آیا، لگتا تو نہیں وائف ہے، بیٹی یا چھوٹی بہن لگ رہی ہے۔ حوریہ نے ذہن میں یہ سب سوچتے ہوئے اپنا تعارف کروایا، پھر خاموشی سی چھا گئی جسے حوریہ نے ہی توڑا۔ آپ کی بچی نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں ہے؟ بچی؟ کون سی بچی؟ حماد نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہی آپ کی بچی جو روز شام کو چھت پر کھیلتی ہے۔ ارے نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے اور شاید کبھی ہو بھی نہ۔ حماد نے اتنا کہہ کر کچن کے دروازے کی طرف دیکھا تو نادیہ دروازے میں کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں چائے کی ٹرے تھی
हमाद ने फौरन से उठकर वो ट्रे उसके हाथ से ली। लेकिन ये कैसे हो सकता है हमाद साहब? वो आपकी बच्ची है, रोज शाम को छत पर खेलती है। बहुत बार उसने मुझसे मुस्कुराहट का तबादला भी किया है। हुरिया ने आपके उलझते हुए तेज लहजे में कहा। हुरिया के तेजो तुंद लहजे पर हमाद भी तिलमिला उठा। अरे मैडम, आप खुद को क्या समझती हैं? वो ये कहते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। नादिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ठंडा करते हुए दोबारा सोफे पर बिठा दिया। हुरिया, ये आप क्या कह रही हैं? हमारी कोई बच्ची नहीं है। क्योंकि मैं बांझ हूं, मैं कभी भी मां नहीं बन सकती। ये कहते हुए नादिया के लहजे में दुनिया जहान की अफसुर्दगी और दर्द उमड़ आया। हुरिया को नादिया पर बहुत तरस आया। चाय की ट्रे सामने पड़ी थी, लेकिन चाय पीने का होश किसी को ना था। सूरत हाल थी ही इतनी गंभीर। हुरिया बजिद थी। उसने उनकी क्यूट सी बच्ची को छत पर बहुत बार ना सिर्फ खेलते देखा है, बल्कि मुस्कुराहटों का तबादला भी किया है, जबकि वो दोनों मियाँ बीवी इस बात से इनकारी थे। हुरिया अजीब से मखमसे में फंसी थी। वो सोच रही थी कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मगर उनको झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है? मैं एक बार फिर पूछती हूँ। हमाद ने चाय का कप पकड़ लिया। हमाद साहब और नादिया, आई एम सॉरी अगर मेरी बातों से आपका दिल दुखा हो। मैं समझ नहीं पा रही कि क्या हो रहा है। मैंने देखा है उसे पिंक फ्रॉक में और कभी वाइट में। हुरिया नादिया की आंखों में झांकते हुए बोल रही थी। हुरिया की ये बात सुनते हुए नादिया का चाय की तरफ बढ़ता हुआ हाथ वहीं रुक गया था। What the hell is going on? हम्माद ने गुस्से से फटते हुए कहा। हुरिया उछलकर खड़ी हो गई। मिस्टर हम्माद में सच? वो भी इतना ही कह पाई थी कि हम्माद ने उसका बाजू पकड़ा और उसे लिए हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। बराए मेहरबानी आप जा सकती हैं, हमें आप जैसे पागल पड़ोसियों की ज़रूरत नहीं। ये कहकर उसने हुरिया का हाथ छोड़ दिया। भाड़ में जाओ तुम लोग और भाड़ में जाए वो। हुरिया ने यह कहकर अपने घर की राह ली। वो अपने बाजू को सहला रही थी, साथ साथ बुड़बुड़ा भी रही थी। समझते क्या हैं खुद को ये लोग? मुझे पागल बना रहे हैं। वो अपने घर पहुंची तो बहुत गुस्से में थी। उसने जोर से दरवाज़ा बंद किया, बैग एक तरफ फेंककर अपने कमरे में आई और अलमारी से एक सूट निकालकर वॉशरूम चली गई। वापस आई तो वो लिबास बदल चुकी थी। हस्बे आदत उसने अपने कमरे की खिड़की खोली तो उसने दानिस्ता अपने पड़ोस की छत की तरफ देखा। वो बच्ची वहां मौजूद थी। ना सिर्फ मौजूद थी बल्कि उसके पांव से जंजीर बंधी थी। बच्ची की हालत बहुत खराब थी। उसके कपड़े गंदे, नाक बहती हुई, बाल यूं बिखरे थे जैसे बहुत दिनों से कंघी न की हो। हुरिया को इस बार इतना शदीद गुस्सा आया कि उसने अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर फौरन पुलिस का नंबर मिला दिया। वो सोच रही थी कि अब की बार वो हमाद और नादिया की पोल खोल कर रहेगी। उसकी कॉल पिक कर ली गई। दूसरी तरफ से हेलो हेलो कहा जा रहा था। वो सोच में पड़ गई। कान से मोबाइल लगाए वो बच्ची को देख रही थी। उसने कुछ सोचकर कॉल कट कर दी और फिर कमरे से निकलकर छत की तरफ जाने लगी। उसने दोनों घरों की छत के दरमियान बनी छोटी सी दीवार फांदी और पड़ोसियों की छत पर जाकर उनसे अगले घर जिसमें हमाद और नादिया रहते थे उनकी छत की तरफ बढ़ी। उसने वहां जाकर बच्ची के पांव से जंजीर खोली और चुपचाप दीवार फांदकर जैसे गई थी वैसे ही लौट आई। उसने अपने कमरे में लाकर उस बच्ची का मुंह धुलाया, फिर उसे खाना खिलाने लगी। वो उससे बातें भी कर रही थी। उसी दौरान दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। हुरिया ने जाकर दरवाज़ा खोला तो हमाद और नादिया खड़े उसको कड़े तेवरों से घूर रहे थे। उसने उनको अंदर आने का रास्ता दिया। घर में आते ही हमाद चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर इजाज़त हमारी छत पर जाने की? उसकी बात सुनकर वो दू बदू बोली, होश में रहो, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं गई थी तुम्हारी छत पर, उठा लाई हूँ उस बच्ची को। हुरिया ने नादिया का हाथ पकड़कर और उसको सीढ़ियों पर खींचती हुई ऊपर वाले पोर्शन पर बने अपने कमरे में ले गई। लो अपनी आंखों से देखो अपनी बच्ची को। हुरिया ने एक झटके से दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बच्ची वहां मौजूद नहीं थी। टेबल पर खाने के बर्तन पड़े थे मगर वो नहीं थी। हुरिया ने पूरा कमरा छान मारा, वो कहीं नहीं थी। हमाद भी उन लोगों के पीछे पीछे वहां आ गया था। कहाँ है वो, कहाँ है वो? नादिया ने चिल्लाते हुए कहा। उसका लहजा हमाद जैसी गजबनाकी लिए हुए तो नहीं था मगर गुस्से से भरपूर जरूर था। अभी अभी वो इधर थी,
میں نے اسے کھانا کھلایا۔ حوریہ نے بوکھلائے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھا، جیسے اسے اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں پر بھی یقین نہ آ رہا ہو۔ بس چپ کر جاؤ تم، بہت ہو گیا تمہارا یہ تماشا۔ اب اگر تم باز نہیں آؤ گی تو میں پولیس سے مدد لوں گی، سمجھی تم؟ حماد نے دھاڑتے ہوئے حوریہ سے کہا تو حوریہ کچھ نہ بول پائی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہے۔ گھر کا دروازہ بند کر کے وہ واپس کمرے میں آئی تو وہ بچی اس کے کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی، آنٹی آؤ کھانا کھائیں۔ حوریہ نے جیسے ہی اسے دیکھا ڈر کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ کمرے سے باہر بھاگنے لگی تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا، تو اس نے بالکونی کی طرف جانا چاہا، مگر وہ کھڑکی بھی بند ہو گئی اور اچانک ہی ایک زنجیر نہ جانے کہاں سے نمودار ہوئی اور حوریہ کے پاؤں کو زور سے کس لیا۔ حوریہ چیختی چلاتی کسی کو مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی بھی نہ آیا۔ تیسرے دن جب رافیہ کے مسلسل 2 دن کال کرنے کے باوجود حوریہ سے اس کی بات نہ ہوئی تو رافیہ اس کے گھر چلی آئی، جہاں آ کر اس کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً محلے والوں کو بلایا اور دروازہ توڑ کر اس کے گھر میں داخل ہوئی تو حوریہ کو کمرے میں ایک زنجیر کے ساتھ بندھا ہوا پایا اور وہ مر چکی تھی۔ دوستو، یہ کہانی کیسی لگی؟ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔